السلام علیکم۔ آج میں عورتوں کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، جو کہ مرد اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ مرد نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی عورت کو سنبھال سکتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، خود ہی کماتی ہے، خود ہی گھر چلاتی ہے، خود ہی ساری فکرات کرتی ہے۔ مرد کو یا تو نشے بازی سے فرصت نہیں ملتی، یا مار پیٹ سے، یا پھر چکر بازی عورتوں کے ساتھ کرنے میں، یا پھر فون کالنگ میں مصروف رہنے میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مرد جو ہے اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو عورت کو اتنی دشواریوں کا سامنا نہ ہو جتنا عورت کو دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، میں بہت جوانی سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں کہ مرد کس طریقے سے جو ہے وہ عورت کو صرف یوز کرنا جانتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، 70 کے قریب ان کی ایج ہے۔ بنے ہوئے تو وہ ہیں کہ مطلب کہ جیسے عورتوں کو دم وغیرہ کرنے کا ان کا ہی جیسے ٹھیکہ ہے، انہی کے ذمہ ہے۔ بہت اللہ رسول بھی کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، صرف عادتیں وہی ہیں جو ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے آج داڑھی والے حضرات کیوں بدنام ہیں؟ اس لیے بدنام ہے کہ وہ داڑھی کی آڑ میں جو چاہے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ کیا، میں بولنے سے میں اتنی وہ ہو رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے مطلب چہرے پہ چہرہ جس طرح سے عورتوں کو برقعے میں بدنام کیا گیا تھا کہ عورتیں نقاب کر کے، عورتیں حجاب کر کے اور جو ہے وہ برے کام کرتی ہیں، اسی طرح داڑھی کے پیچھے بھی بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ عورتیں ہی ساری خراب ہوتی ہیں یا مرد ہی سارے خراب ہوتے ہیں، لیکن چند ایسے ہیں جن کے اندر شیطان ہوتے ہیں، اور یہ ماننے والی بات ہے، اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی ولی اللہ کہہ دے، یا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہے کہ جی میں بہت دنیا سے ہٹ کر ہوں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان سب کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان عورتوں میں بھی ہوتا ہے اور شیطان مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ کس کے اندر کام دکھا دیتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ 70 کے قریب ان کی ایج ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ جناب انہوں نے مطلب اپنی روز کی روٹین بنائی ہوئی کہ وہ سارا درد وہی عورتوں کا اٹھاتے ہیں۔ اچھا، مرد حضرات کا تو کوئی کال وغیرہ ان کے پاس نہیں آتا۔ اچھا جی، ان کی 4 بچی اور ان کی ایک وائف جو تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایج سے کم ایج کی عورت سے کر لی شادی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے مرد سے اس کو طلاق ہو گئی تھی، اس کے مرد نے چھوڑ دیا تھا اس عورت کو۔ انہوں نے رشتہ داری کا فائدہ اٹھا کے اس عورت سے نکاح تو کر لیا، لیکن کیا کہ مرد کو صرف اور صرف اپنا مطلب دیکھا جاتا ہے، صرف ہم بستری کے لیے آپ مہربانی کرتے ہیں اپنے خاندان پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز و ارکاب کو صرف اور صرف جو ہے وہ اس لیے اپنے اس میں لیتے ہیں سائے میں کہ آپ کو صرف اور صرف ہم بستری کرنی ہوتی ہے۔ عورت کے بہت حقوق ہوتے ہیں، اگر آپ نکاح کر رہے ہیں، ہمارے تو اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے، شادی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہو، عورتیں بھی رکھ سکتے ہو، اگر آپ رکھ سکتے ہو تو، لفظ آتا ہے اگر آپ رکھ سکتے ہو تو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی آپ کی بہت اچھے گھر میں بھی رہ رہی ہے، اچھا کھا پی بھی رہی ہے، اچھا پہن اوڑھ بھی رہی ہے، گاڑی میں بھی گھوم رہی ہے، اور دوسری عورت کو آپ ہمیشہ رونا دھونا سناتے رہو، میرے شکر کرو جو تمہارے پاس ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ اس بیچاری کو آپ ہر وقت یہ باتیں کر کے آپ جو ہے اس کو وہ کرتے رہو، دباتے رہو کہ جی، اور صرف جو ہے نا اپنا مطلب حاصل کرو، اور جیسے ہی آپ کا مطلب ہو جائے اور آپ نکل لو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا را میں آپ لوگوں سے، مرد حضرات جو اس طرح سے کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ،
اگر آپ نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو پلیز ان کا خیال کریں، دوسری کا بھی حق بنتا ہے جیسے پہلی کو آپ جو کچھ فراہم کر رہے ہیں۔ ہاں تو 4 بچوں کے پہلی جو عورت تھی اس کے بچے 2، اور جو ان کا جو رشتہ دار تھا اس کے 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ اس نے اس کے ساتھ نکاح تو کر لیا کہ چلو میں تم پہ یہ احسان کرتا ہوں، نام کیا دیا، میں تم پہ احسان کر رہا ہوں تم سے نکاح کر کے۔ کون کرے گا تم سے نکاح؟ تمہیں بھی لوگ استعمال ہی کریں گے، مرد کا تو کام ہی ہوتا ہے، تم بھی تو مرد ہو، تم نکاح کیوں کر رہے ہو؟ تم کیا چیز دیکھ رہے ہو؟ کیا پر لگ گئے ہیں؟ کیا سونا چاندی چپکا ہوا ہے بدن کے ساتھ؟ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یا عورت بہت زیادہ جو ہے فائنینشلی طور پہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت گھر بار والی ہے، اچھا جی اپنے مطلب کے لیے نکاح کر لیا، اور بار بار اس کو جو ہے نا باتوں میں بس اپنے مطلب کی غرض سے یہ اس کے بار بار کان کھولنا کہ جاؤ جاؤ مفتیوں کے پاس جاؤ، مفتی سے پوچھو کہ مرد کے حقوق جو عورت پورے نہیں کرتی ہے اس کے پر کتنا عذاب آتا ہے، اس پہ اللہ کا کتنا عذاب آتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو مرد عورت کے حقوق پورا نہیں کرتے کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ صرف عورت کے لیے ہی سارے حقوق کیوں ہیں پورے کرنے کے کہ عورت ہی بس اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لاش بنا کے اور مرد کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دے، اور مرد جو چاہے جس طرح چاہے اس کے ساتھ اس کو استعمال کرے، اور جناب وہ اپنا بوریا بستر لپیٹے اور اٹھائے اور نکل جائے؟ اس طرح نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ خدارا میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں ایسے آدمیوں کی طرف کر رہی ہوں کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، جو عورت کو صرف استعمال کرنا جانتے ہیں۔ عورت جب اپنی ضد پر آ جائے نا پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتی، اس لیے برائے مہربانی عورتوں کو عزت دینا سیکھیے۔ آپ کے گھر میں آپ کی ماں بھی عورت ہے، آپ کی بہن بھی عورت ہے، آپ کی بیٹی بھی عورت ہے، آپ کی بھابھی بھی عورت ہے، تو نانی دادی بھی عورت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اپنی بیوی کا جو ہے وہ احترام کریں، اور جو حقوق دینے کے ہیں اگر اس کو بھی اس سے منہ نہ موڑیں، صرف اپنی غرض کے لیے اپنے بستر کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ عورت جو ہے نا وہ صرف بستر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، عورت تو مرد کے ساتھ دکھ سکھ میں کھڑے ہونے کے لیے ہے، عورت تو مطلب قدم قدم پہ ساتھ چلنے کے لیے ہے۔ عورت کو صرف بستر کا ہی کیوں سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ بستر کے لیے ہے، بس یہ استعمال کیا اس کو، اور جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز میں نے ایک جاننے والے کی آپ لوگوں سے جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اپنے ایک جاننے والے کے جن کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 70 سال ایج ہے، اور اس نے اپنی کم عمر عورت سے نکاح کیا اور اس کو صرف اپنے لیے استعمال کیا، اس کو کوئی غرض نہیں ہے اس کے رہن سہن سے، اس کے کھانے پینے سے، اس کے پہننے اوڑھنے سے، اس کے مسئلے مسائل سے، یہاں تک کہ اس کے مسئلے مسائل سے، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ میں نے تم پر احسان کرا ہے تم سے نکاح کر کے، ورنہ تم سے کون نکاح کرتا؟ کون نکاح کرتا؟ جو نکاح کرتا شاید کہ وہ تم سے تو بہتر خیال کر لیتا، جو تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو شاید کہ وہ نہ کرتا۔ دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، ہمارے والدین بھی چلے گئے، آج بیٹھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، مجھے بھی مٹی کا ہونا ہے۔ جس طرح سے یہ دنیا چل رہی ہے نا بہت غلط چل رہی ہے، بہت ہی غلط چل رہی ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی اپنی موت کو یاد کر لینا تو شاید یہ دنیا بہت اچھی ہو جائے۔ یہی تو بات ہے کہ ہم اپنی موت کو بھلائے بیٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے بچے ابھی میرے سامنے نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات تو کر رہی ہوں،
आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, क्या पता अभी मेरी सांस अल्लाह ताला रोक दे। अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल, क्या मुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। अभी मेरा यूँ बैठे बैठे कितने ऐसे लोगों को, नमाजियों को देखा है यूट्यूब के सामने, कितनी ऐसी पिक्चर्स गुजरती हैं कि मस्जिद में जो है वो नमाजी नमाज के लिए खड़ा है और एकदम जो है ना खड़े होते होते जो है वो नमाज़ पढ़ते पढ़ते जी उसकी सांस रोक दी गई और वफ़ात हो गई। तो मौत बरहक है, अल्लाह से डरिए। और औरत बहुत प्यारी चीज़ है, औरत मोहब्बत करने वाली चीज़ है। औरत अगर आप उसके साथ अच्छे रहें और उसको किसी बात की ज़िद हो जाए और अगर वो आपकी मोहब्बत देखे तो वो उस ज़िद से भी जो है ना हट जाती है। औरत ऐसी है, अल्लाह ताला ने बहुत मर्द से ज़्यादा औरत को सॉफ्ट बनाया है, औरत का दिल नरम बनाया है, औरत को नाजुक बनाया गया है। मर्द जितने जानदार हैं उतनी औरत जानदार नहीं होती। तो बराए मेहरबानी, औरत प्यार करने की चीज़ है, औरत इज़्ज़त करने की चीज़ है। अगर एक तरफ आप उसको यूज़ करना जानते हैं तो आप दूसरी तरफ उसकी इज़्ज़त भी कीजिए, उसका एहतराम भी कीजिए। काश के मेरी ये बात मेरे भाइयों तक पहुंच जाए और वो जो बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो औरत को सिर्फ बिस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं करते। तो वो भाई इस तरह ऐसा ना करें, उसको इज़्ज़त भी दे, वो प्यार भी दे, वो आपसे। और वो औरत से जब मोहब्बत की जाती है ना तो वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि इस मर्द से मुझे मोहब्बत मिलती है, मैं इसका किस तरीके से ख्याल करूं, उसके पहनने ओढ़ने का, इसके खाने पीने का, किस तरह से इसको जो है मैं एक अच्छी ज़िंदगी दूं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखे प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके औरत को इज़्ज़त दीजिए। शुक्रिया।